سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کا یہ اجتماع حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ میں آپ کے اس مومنانہ اقدام پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو زندگی میں کئی سو مرتبہ آدمی سن چکا ہو، ان کے سننے کی کوئی آرزو باقی نہیں رہ جاتی، لیکن جس جذبہ محبت سے آپ ہر مرتبہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ حضرت شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، مجھے نہیں پتہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، مگر شاہ صاحب کا اس وقت جو شہباز علم ہے وہ ذروہ علیین پر پرواز کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت تحقیق کے ساتھ مسائل کو بیان کرنے کا ویسے ہی مزاج رکھتے ہیں، لیکن اس کو چند سالوں سے لگاتار اللہ کا شکر ہے اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مطابق علم سے ایسے چمٹ گئے ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے شہد کی مکھی مصروف ہوتی ہے، کس طرح اپنے ذوق میں مصروف ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو دل سننے کو چاہتا ہے، معلومات کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں حضرت شاہ صاحب کے اس ذوق تحقیق کے لیے بارگاہ خداوندی میں عاجز مسکین انسان ہوں، مگر دعا گو ہوں۔ اللہ ان کے اس ذوق آفرین اس میں مزید افزائش فرمائے۔ اب میں اس مرتبہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی شیعہ کی تردید کے لیے کتابیں تیار کی ہوئی تھیں، وہ لانا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گزشتہ مرتبہ میں سفر پر آیا تھا تو بری میں کافی سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو میں نے بیعت کے دوران میں یہ بات کہی کہ میں وہابی ہونے سے توبہ کرتا ہوں، میں شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں، میں مودودیہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو میرے نزدیک قابل اعتراض مذاہب ہیں۔ میں نے ان کا نام لے کے ان مریدوں سے کہا کہ اگر آپ میرے مرید ہوتے ہیں تو یہ ان باتوں کی کو کنفرم کریں۔ تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو سید خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ہم بھی بیعت ہی کے لیے آئے تھے، مگر آپ کے یہ جملے سن کر ہمارا بڑا دل دکھیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں شیعہ سے توبہ کرتا ہوں؟
شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا چونکہ میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہوں اور میرے باپ دادے کا یہ مذہب نہیں ہے جس کا تم نام لے رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں جو میرے آباء و اجداد کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے نا، وہ حق پر نہیں ہے۔ حضور نے دنیا سے جاتے وقت قرآن کو بطور معیار حق کے پیش کیا اور اپنی آل بیت کو پیش کیا۔ فَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کے اکٹھا رہنے کی پیشین گوئی سرکار نے فرمائی ہے۔ تو میں پورے عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں کی جو تحقیقات سمجھی ہیں اس سے میں سمجھا ہوں کہ قرآن اور آل بیت معیار حق ہیں، یہ آل بیت کا مذہب نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کچھ کافی باتیں کی، آپ شیعہ کے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے گمراہ سمجھتا ہوں۔ وہ اور بھی زیادہ ازردہ ہوئے، تو میں نے کہا ان میں چند عقائد کافرانہ عقائد ہیں جو کفریہ عقائد ہیں، جو ضروریات دین کا جن میں انکار پایا جاتا ہے، خواہ وہ سنی میں پایا جائے تو وہ سنی نہیں ہے، خواہ وہ حبی میں پایا جائے خواہ شیعہ میں پایا جائے وہ ضروریات دین کا منکر ہے اس لیے وہ کافر ہے، اور وہ شیعہ کی کتابوں میں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید اصلی نہیں ہے، جو اصلی ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، اس ایک جملے میں ہزارہ کفریات ہیں۔ قرآن مجید اس کی اصلیت کا منکر کافر ہے۔ پھر یہ کوئی اور قرآن ہے، غیر قرآن کو وحی الہی کہنا، یہ از قسم کفریات ہے، اور اس کا اتنا والیوم بتانا کہ اس کے مقابلے میں اس کا والیوم زیادہ ہے، یہ کفریات میں اضافہ ہے۔ ان کا یہ باتیں اگر آپ ثابت کر دیں تو ہم توبہ کر لیں گے۔ تو میں نے چاہا تھا کہ ان کے بارے میں کتابوں کے جو نشانات تھے وہ پیش کروں، لیکن جب چلنے لگے تو اس وقت انہوں نے راجہ صاحب کو اشتہار بھیجا، اس میں عرس غوث اعظم لکھا ہوا تھا۔ وہ پھر میں نے کتابیں رکھ دی، میں نے کہا بری جب چلیں گے تو وہیں چل کے پیش کریں گے۔ میں نے خیال کیا تھا کہ چلو ان ساری جگہوں میں ان کے بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اب میں شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں۔ جی اگلے اتوار کو ہے غالباً۔ اچھا، تو بہرحال میں وہ کتابیں چھوڑ کے آ گیا، تو آج پھر عرس غوث اعظم کی تقریب سعید میں میری حاضری ہے۔ تو جب میں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تو اس وقت 9:45 بج رہے تھے، اگر میری گھڑی غلط نہیں ہے تو اس وقت کوئی 4-5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ الا، خبردار، آسان لفظوں میں سمجھو تو سنتے ہو اور بات سنائی دے رہی ہے، یہ الا کے معنی کر رہا ہوں۔ ان اولیاء اللہ ہے، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور وہ نہ ہی غم کھائیں گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار، اللہ کے دوست درآں حال کے ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہ زین اس کی خبر بنے گی، وہ لوگ ہیں آمنو جن کا عقیدہ صحیح ہے، اوکانو یتقون جن کا عمل صحیح ہے، جن کا عقیدہ سچا اور عمل سچا ہے۔ یہ اس کا ایک ترجمہ۔ آگے ترجمہ جتنے کرتا رہا ہوں وہ بھی قواعد کے مطابق عین درست ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ تو حضرت سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیت کے وہ علمبردار درویش ہیں کہ جس طرح دنیائے طریقت میں آپ ایک میر کارواں ہیں، اسی طرح دنیائے علم میں بھی ایک آپ شہباز ہیں۔ اور جس وقت کے معتزلہ کا اتنا عروج ہے کہ وہ آسمانی عظمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کا کوئی واز غالباً ایسا نہیں ہے جس میں معتزلہ کا رد نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا اپوزیشن کا آدمی جس کا نام حضرت امام احمد حنبل ہے، وہ اگر ان کے دور حکومت میں درے کھا کے شہید ہوا ہے، اس کو کہنا وہ میرا امام ہے، یہ تو موت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر ہے۔ اس کا معنی ہے آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ اور چونکہ پہلے دن جو ہم نے کام شروع کیا ہے وہ سنیت کے نام سے شروع کیا ہے، ہماری زندگی کی کمائی یہی عقیدہ ہے، اور یہ احسان ہے میرے جد کریم کا۔ آج ماتھے پہ تلک لگا کے ہزاروں شہید بنے، جس کا نام امام حسن ہے وہ میرا باپ ہے۔
انہوں نے خلافت راشدہ کی سیٹ چھوڑی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اختیارات سونپے. یہ کس کا احسان ہے؟ یہ امام حسن کا احسان ہے. وہ خون رسول ہے، وہ خلیفہ راشد ہے. جس کو اقتدار سونپتے وقت خلیفہ راشد کہتے ہو، نعرے کے وقت اس کو کیوں شامل نہیں کرتے ہو؟ آپ کو مولانا یاد ہوگا اولڈم میں تقریر ہوئی تھی، نعرہ تحقیق پر کوئی گفتگو کرنے لگے تو مجھے کہنے لگے آپ کریں. میں نے کہا یار یہ نعرہ جہلم سے چلا ہے، بدعقیدہ لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی. ویسے تو بدعقیدہ لوگوں کی کوئی بات آپ قبول نہیں کرتے، لیکن یہ قبول کر لی. مگر کیا کیا؟ وہ نعرہ خلافت لگاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے حق چار یار. وہ تو امام حسن کے منکرین ٹھہرے، اس لیے حق چار یار پر ان کا گزارا ہوتا تھا. تم تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ پیش کرتے ہو. امام حضرت بکی نے کہا، کیوں کہا کہ نہیں کہا کہ وہ خلیفہ براق ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ نہیں کہ وہ خلیفہ براق ہیں؟ آپ کی ساری عقائد کی کتابوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن اشعری نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ آپ کے شرح عقائد نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ تو اگر انہوں نے نعرہ وہ چھوڑا ہے تو ان کو تو کوئی اختلاف ہوگا، تمہیں کیوں اختلاف ہے؟ لیکن تم نے کیا بہادری کی؟ تم نے جواب وہی دیا جو انہوں نے دیا تھا. جواب میں مقلد ہو ان کے. صرف نعرے کا آغاز کرتے وہ خلافت کہتے تھے، وہ تحقیق، تم تحقیق کہتے ہو. یار نعرے کے لگانے میں اور نعرے کے ٹائٹل میں کوئی مناسبت تو چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تحقیق کر رہا ہوں. یہ مسئلہ تحقیق کر کے دیں. کوئی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس کے معنی خلافت کے کہیں ہیں؟ انصاف سے بات کرو. نعرہ خلافت کا تو تعلق بنتا ہے نا خلیفوں کے ساتھ، نعرہ تحقیق کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو جرم کیا کیا ہے؟ میں نے کہا 5ویں خلیفے کو بھی شامل کرو، اور اگر صحابہ کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو حق سب یار کہو تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو. کہ سب سے زیادہ جس کا انکار ہوا وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کیوں یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج سے کوئی 25 برس پہلے کی بات ہے. تو آج سے 20-25 برس پہلے کوئی اس بات پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں چلی تھی. یہ بات کہی ہے میں نے نہیں کہی، میں نے برا کیا کیا ہے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ نعرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرو، حق سب یار کہو تاکہ یہ بہام دور ہو جائے تم کس مذہب کے آدمی ہو، تو جس نے پہلے سنیت کو قائم کیا اس کو نکال کے نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ مجھے یہ سمجھاؤ. بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ علی کی بات جو ہی کوئی کرے فوراً کہ اس سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے. میں تم سے عذر انصاف چند باتیں پوچھوں گا. اگر قرآن مجید کے اندر توحید کی آیتیں ہیں، توحید بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے، آپ ان آیتوں کو نکال دیں گے؟ ان کا پروپیگنڈا بند کر دیں گے؟ توحید کے ہی وہ مدعی بنتے ہیں. لیکن کیا اس بہانے سے کبھی آپ نے توحید سے زبان کو روکا ہے؟ پھر امام ابو الحسن اشعری نے اور دوسری عقائد کی کتابوں نے سب نے لکھا ہے کہ جو خارجی تھے یہ شیخین کی فضیلت میں اس قدر غالی تھے کہ وہ سرکار کے مقابلے میں ان کی تعریف زیادہ کرتے تھے. آج اگر شیخین کی تعریف کو صرف اس لیے روکو کہ خارجیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کیا یہ اقدام درست ہے؟ ہم کہیں گے صدیق تو نبی پاک کا یار غار ہے، تو امت مسلمہ کا سردار ہے، فاروق تو عالم اسلام کا فاتح اعظم ہے، تو نے اسلام کو ایک سپر پاور بنایا. اب اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچے، ہم تیری عظمت سے اپنی زبان کو نہیں روکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ نے ان کو اس لیے روکا کہ اس سے فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے. جس ملک میں آپ ہیں اس ملک میں نظریاتی طور پر، معاشی طور پر، اکنامکلی اور پولیٹیکلی جو یہودیت ہے وہ برسر اقتدار ہے. تو کیا آپ اس بہانے سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو اس لیے روک لو کہ وہ اس کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیتیں نکالی ہیں آپ نے. عیسائیوں کا یہ ملک ہے، اس ملک رہتے ہو.
آپ کے جتنے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ نہیں؟ ان کو روکتے ہو؟ اگر یہ کہو جناب یہ بیان کرنے سے عیسائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر توحید کی آیتیں بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے، شیخین کریمین کے فضائل بیان کرنے سے خارجیوں کو فائدہ پہنچے، یہود و نصارہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے ان کو فائدہ پہنچے، ان سے زبان نہ روکو۔ ایک علی ہی ایسا شجرہ ممنوع ہے جس کا ذکر کرنے سے تم گریز کرتے ہو؟ آؤ اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ پہلے کر چکا ہوں، برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جناب اس جگہ بحث چلی ہے، ایک ایمان کی، دوسرا تقوی کی۔ صوفیہ کا صوفیانہ مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کی بحث چلی ہے یہ فنائے قلب کی بحث ہے، یہ تقوی کی بحث چلی ہے یہ فنائے نفس کی بحث ہے۔ یعنی ایمان کا قلب سے تعلق ہے، اور محبت رسول کا اس قدر غلبہ ہو، محبت خدا کا اس قدر غلبہ ہو کہ یسبحون اللیل والنہار وَهُمْ لَا يُفْطَرُونَ۔ دن کو بھی تسبیحیں کہتے ہیں، رات کو بھی تسبیحیں کہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یا محبت کی کیا عادت ہے؟ محبت کی عادت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ سرکار کی حدیث ہے، اس بات کو آپ مد نظر رکھ لیں۔ جو جس چیز سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے گا۔ ہماری مجلسوں میں صدیق اکبر کا کثرت سے ذکر آتا ہے نہیں آتا؟ فاروق اعظم کا کثرت سے ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کثرت سے ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قادریوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چشتیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نقشبندیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سروردیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سب کا آتا ہے نا؟ محبت رکھتے ہیں اس لیے آتا ہے۔ اگر حیدر کرار سے بھی کسی کو محبت ہو اس کا ذکر کیوں نہ آئے؟ اس کے ذکر کو روکنے کے لیے کیوں زور مارا جائے؟ کہا کہ وہ اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ان کی محبت کی دنیا خدا اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہوتی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ میں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہوں، اس لیے اگر کوئی آیت میں کمی بیشی ہو تو میری آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ میں اس اپنی کمزوری کا پہلے اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ان کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی محبت سماتی نہیں ہے۔ اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی عقیدہ باطلہ رکھتا ہے یا عملاً اسلام کا باغی ہے، اس کے ساتھ ان کی دوستی نہیں چلتی، خواہ ان کا وہ ان کے باپ لگتے ہوں، بیٹے لگتے ہوں، بھائی لگتے ہوں، قریبی رشتہ دار لگتے ہوں، اصول لگتے ہوں جن سے وہ پیدا ہوئے، فروع لگتے ہوں جو ان سے پیدا ہوئے، علاقہ لگتے ہوں جو ان کے بھائی ہیں، نکاحی تعلق ہو کہ ان کی بیوی ہو۔ کہا پھر اس میدان میں آ کر کے وہ کسی کے بھی کچھ نہیں لگتے۔ ہماری محبت کا اس قدر غلبہ ہے کہ نہ وہ وطنی پابندیوں کے پابند ہیں، نہ وہ جغرافیائی سرحدوں کے پابند ہیں، اور نہ وہ رنگ و بو کے پابند ہیں، بلکہ وہ خاکدان ارضی سے اونچا اڑ کے نا تو نبی پاک کے دامان محبت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کی ساری زندگی محبتوں کی دنیا سے بھری ہوئی ہے، اور محبتوں کے سارے رخ مدینے والی سرکار کی حضور کی ذات سے پیار ہے،
حضور کے اصول سے پیار ہے، حضور کے فروع سے پیار ہے، حضور کے دوستوں سے پیار ہے، حضور کے شہر سے پیار ہے، حضور کی مٹی سے پیار ہے، اور وہ متقی ہیں، یعنی بغض سے، حسد سے، کینہ وری سے، خواہ مخواہ ضد سے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت تو ہے۔ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس میں کسی کی ضد نہیں بستی؟ یار یہ سب لوگ آپن میں گھروں سے روٹی کھاتے ہو، اگر میں یہ کوشش کروں کہ سب مجھ سے ڈریں، حق ہے یہ میرا؟ میری کوئی عزت کرتا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے میری عزت کرتا ہے۔ میں سمجھوں کہ میں علم کے ذریعے سے اس کو کھا جاؤں گا تو یہ تو سوائے جہالت کے اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ اگر علم کی دنیا میں کوئی دہشت گردی ہے تو یہ ہے، اگر کوئی ٹیررسٹ مولوی ہے یا کوئی ٹیررسٹ پیر ہے تو یہ اس کا ٹیررزم ہے۔ اتنی مدتیں بیتی ہیں، کیوں مولانا؟ اس وقت تو آپ خاصے بزرگ بوڑھے آدمی نظر آ رہے ہیں، لیکن میں عمر میں، علم میں تو آپ بڑے ہیں، علم میں آپ بڑے ہو کر عمر میں بڑا ہوں۔ مدت کتنی گزری ہے آپ کے میرے تعلقات میں؟ سن 70 سے لے کر کے 36 برس کا زمانہ ہے، اور یہ شخص اتنا مخلص آدمی پایا ہے۔ 100 میل پر میری تقریر ہے۔ میرا کل یہ نظریہ تھا نہ یہ آج نظریہ ہے کہ یہ میرے علم سے استفادہ کرنے والا فاضل آدمی ہے، جامعہ رضویہ کا فارغ التحصیل ہے، سارا درس نظامی باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، اور حافظ قرآن پاک ہے، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اکبر اس پر بیعت کی ہے، جس کی ہوا بھی لگ جائے تو آدمی کے اندر ایک تازہ زندگی آ جاتی ہے، ایسا محبان آل بیت میں سے۔ اور علمی تحقیقات ان کی تو لاجواب تھی۔ بدھو والے استاد رحمۃ اللہ علیہ کسی کی تعریف کرتے تھے تو صرف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی کرتے تھے۔ کہتا ہے جو ذہین بھی تھا، محنتی بھی تھا، اور باادب بھی تھا۔ پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ کی تعریف کرتے تھے، کہا وہ بے حد ذہین آدمی تھا، اگر وہ محنت کرتا تو دنیا میں وہ اکیلا ہی ہوتا، لیکن وہ شہزادہ قسم کا سید تھا، محنت نہیں کرتا تھا، لیکن ذہانت میں نے زندگی میں اس کے برابر کی کسی بندے کی نہیں دیکھی۔ ہاں جی، اب یہ میرے پیچھے پیچھے پھرے ہیں، ٹیپ لی ہوئی بغل میں، اور میرا بھی ایسا ان سے ذوق بن گیا کہ 150 200 میل پر تقریر کرتا ہوں، رات ان کے پاس آ کے ٹھہرتا ہوں۔ اور ان کا وہ جو مکان تھا، آج تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو باغ و بہار کر لیا ہے، اس طرح گرم ہوتا تھا جیسے بھٹی گرم ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ کہیں میرا کھانا کسی نے پکایا، ان کے ہاں اے سی لگا ہوا تھا، ان کا رات یہیں رہ جائے، پھل کھائے اس برچ کے تو بیٹوں بھر دیے پاس، اب اڑنا کام نہیں ہے، اپنا جر مرنا ہے ساتھ۔ ہاں جی، مولانا موجود ان سے پوچھے، ان کا رات یہاں رہ جائے۔ میں نے کہا میری سنگت ان سے ہے، تعلق ان سے ہے، میں ان کے ساتھ گرمی میں جا کے رہوں گا، میرا ایک مدت سے وہاں تعلق ہے، میں آج ٹھنڈ کے لیے یہاں نہیں آرام کرنا چاہتا، جسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ جی، لیکن کبھی آپ نے مجھ سے یہ وحشت محسوس کیا یہ مجھے ڈرانا چاہتا؟ اگر میں یہ سوچتا تو کتنی دیر تک تعلق چلتا؟ اب یہ شاہ صاحب اتنی میری عزت کرتے ہیں جتنے کسی بڑے بھائی کی عزت کرنی چاہیے، مگر یہ مجھ سے بدرجہ بہتر شخص ہے، علمی طور پر بہت تحقیق اس شخص کی ہے، بہت اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عزت محض میری حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں، وسیع الظرف ہیں، وگرنہ میرے جیسا آدمی ان کے سامنے عزت کے قابل نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، جو میں نے خود پڑھائے میں ان کی عزت کرتا رہا ہوں، سب کو مولانا کہتا رہا ہوں، میرا اس سے کچھ نہیں بگڑا۔ تو یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، نہیں، ڈرنے کی عادت ہوتی تو علی کا بیٹا کہلانا بند کر دیتا۔ نہ، مجھے کسی سے، خدا اور اس کے رسول اور والی بغداد اور آل اللہ سے ڈرنے کے سوا کسی سے ڈرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو یہ احسان ہے میرے جد کریم کا، ہاں جی، اور یہ سلسلہ سنیت کا، پوری زندگی مولانا سنیت کے نام پر دعا مانگتے وقت کیا دعا کی ہے؟ مولا کریم اہل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما۔ ہمیں سنیت سکھاتے ہو، ساری زندگی درس ڈرامی، کیوں مولانا اب اس کے گواہ ہیں کہ نہیں؟ آنے پر بک جانے والی قوم لوگوں کو سنیت سکھاتی پھرتی ہے۔ ہاں، آپ کو مولانا یہ بات یاد ہوگی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، سید صاحب سے 26 دکانیں تھی، ایک مسجد تھی، رہائشی مکان تھا،
انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ یہ آپ کا ہے. آپ چونکہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ میں اہل بیت کی تعریف کرنے والا تھا کل بھی، آج بھی، اور قبر تک رہوں گا. اس سے اگر کوئی سمجھے کہ میں تمہارے ڈر کی وجہ سے میں اپنے باپ کا نام لینا بند کر دوں، حلالی بیٹا ایسا نہیں کیا کرتا. اگر حلالی ہے تو حیدر کرار کی تعریف اس کو موافق پڑے گی. جناب ایک مرتبہ 10ویں محرم کے موقع پر مجھے میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کچھ بات کریں. میں نے کہا ان کے لیے الگ دن مقرر کرو تو میں پھر ان کے لیے آ جاؤں گا. آج میں شہادت کے موضوع پر کہا نہیں، آگے ایک شاہ صاحب نے تقریر کیا تو بعض نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ اس کی تائید کریں. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کوئی تنقیدی قسم کے جملے بولے. میں نے کہا یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی پر زبان کھولنا یہ میرے جد کریم کا مذہب نہیں ہے. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اس کام کو حرام کہا ہے اور تمام علماء عقائد نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے. صحابہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو پھر بھی کروڑہ اولیاء اللہ سے وہ افضل ہے. تو جب کسی ولی کے بارے میں زبان کھولنے کا حق نہیں تو کسی صحابی کے بارے میں زبان. تو مجھے وہ تنہائی میں آ کے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کو میں نے 26 دکان. کیوں مولانا یہ آپ کے علم کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو 26 دکانیں دی ہیں، ایک مسجد دی ہے، ایک رہائشی مکان دیا ہے. اتفاق کی بات میرے نزدیک نہ اس کی کوئی اتنی اہمیت تھی، نہ ہی میں نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھے. اس وقت میرے بریف کیس میں ہی پڑے ہوئے تھے اور لکھے ہوئے کو 12-14 برس گزر چکے تھے. میں نے جہاں ان کے سامنے نکال کے نہ پھاڑ کے ان کے حوالے کر دی. میں نے کہا یہ آپ واپس لے لیں، اگر آپ نے اس کو میرے ایمان کی قیمت سمجھا ہوا ہے تو یہ لیں. ہم نے تو یار سنیت کے لیے کوئی آنچ کھائی ہے. ایک صاحب پرسوں ترسوں کی بات ہے، آپ بچے مناظرہ کرنے لگے. ان کا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا کاروبار دنیا میں کون سا ہے؟ کوئی کہنے لگا یہ شادیوں کی بیورو کھول لی جائے، اس پر خرچہ کچھ نہیں ہوتا، آمدنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ اچھا کاروبار تو میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ ان کا سید بنانا شروع کر دو. اس کے جتنے پیسے ہیں کسی کے بھی نہیں، لگتا بھی کچھ نہیں. سید ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے چلو. جناب یہ بات سن کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ تم نے یہ کہاں سے سنا؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ جتنے بھی جاتے ہیں ان کو سید صاحب ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو کتنے ہی ویزے انہوں نے لے لیے ہیں، کتنے لاکھ روپیہ لے لیا ہے اور کتنا ہی چندہ ان کو ہو گیا. میں نے کہا تم خوب سمجھے ہو. یاد رکھو اگر بغض اور حسد موجود ہے تو یہ تقون کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. فنائے نفس کا نام تقوی ہے. صوفیہ کہتے ہیں فنائے قلب کا نام ایمان ہے. یہ صوفیہ کی بولی کا لفظ ہے. صوفیوں کی محفل ہے آج، حضرت والی بغداد کا سالانہ عرس ہے. اور یہ تقون کی تفسیر فنائے نفس، اپنے دل کو ٹٹولو. اگر یہ اندر سے بغض اور حسد کی ایک مشینری لگی ہوئی ہے، خود بھی رکھتی ہے لوگوں کو بھی دیتی ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آج کن کے بارے میں، آج کن کے بارے میں آئی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں، حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیکم لاناسن، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں. کیسے جی؟ کہتے ہیں لیسو بانبیاء ولا شہداء، کہ نہ وہ شہید ہیں نہ وہ نبی ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء لمکانہم عند اللہ یوم القیامہ، لیکن قیامت کے میدان میں ایسی صورت ہوگی کہ ان کو دیکھ دیکھ کے، ذرا دھیان کرنا اپنے، میری بات آگے چلنے لگی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. وہ ہیں کون؟ جب وہ نبی بھی نہیں ہے شہید بھی نہیں ہے تو ان پر تعریف کس کی صادق آتی ہے؟ کہا اولیاء اللہ. کیوں؟ سرکار نے یہ حدیث یہ بات کرنے کے بعد الا ان اولیاء اللہ خود آیت پڑھی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی تفسیر میں سرکار نے یہ جملہ بولا اور کہا کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ وہ ان پر رشک کریں گے، نبی بھی اور رسول بھی. نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، پر ان پر شہید بھی رشک کریں گے، نبی بھی کریں گے، رسول بھی کریں گے. کہا وہ کون ہیں؟ تخبرنا یا رسول اللہ من ہم، بتائیں کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو وہ کون ہیں؟
وہ ایسے لوگ ہیں لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غم کھائیں گے تو وہ غم نہیں کھائیں گے، اور جب وہ خوف زدہ ہوں گی دنیا، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا وجوہہم نور، ان کے چہرے نور ہیں، وہم علی نور، اور وہ خود نور ہیں، نور پر ہیں۔ آپ بتائیں یہ تو ان کا سٹیٹس ہے، ہیں کون؟ فَرَهُمْ نَاسٌ يَتَحَابُّونَ بِلَا أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ آل اللہ سے پیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، اور بلا مال یتعاطونہ، وہ ایسا وہ مال بھی نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیتے ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے آیت پڑھی، اب جناب جس وقت آیت ہے دوسری روایت میں آتا ہے ہم علی منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، قیامت کا میدان ہوگا، ممبروں پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دھیان کر کے بات سننی ہوگی آگے چل کے۔ ہاں، منہ پر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، روزانہ ورزش کرنے والا آدمی ہوں، اکھاڑے میں روزانہ ورزش کرنے والے کے داؤں اور ہوتے ہیں۔ عرض ہے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ممبر نور کے ہوں گے، وہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں تماشا دیکھ رہے ہوں گے، دنیا خوف زدہ ہو رہی ہوگی لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد سرکار نے آیت پڑھی، اس کا مطلب سرکار نے اولیاء اللہ کو کہا ان کے چہرے نور ہیں، وہ بیٹھے ہوئے نور کے ممبروں پر ہوں گے، جس وقت یہ کہیں گے وہ ولی ہیں، وہ ولی ہیں۔ اب ہم پوچھیں گے کہ وہ ولیو تمہیں ولی بنایا کس نے ہے؟ اس وقت گرمی ہے معاشر میں یہ سوال اٹھ جائے گا کہ بتاؤ کہ تمہیں ولی بنایا کس نے ہے؟ جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نہیں کہتے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اس لیے جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا بھی وقت ہوگا بات کرنے کا، اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ علی شاہ حیدر سے راجم منیرا، وہ پوچھتے ہو ولی کس نے بنایا؟ وہ یہ جوان ہے جس نے بنایا علی شاہ حیدر امام الکبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ، کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ۔ اور جامی ہے جامی، ولی بناتا کون ہے؟ کہ پہلی امتوں نے بھی علی نے ولی بنائے، اس امت میں بھی علی ولی بنائے۔ اس کے بعد اس پاور کو ایکسرسائز کون کرتا رہا؟ کہ امام حسن، ان کے بعد کون ایکسرسائز کرتا رہا؟ امام حسین۔ اور جن کو ولایت ملی ہوئی ہے وہ ان کا نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اب جو نہیں نام لیتے پوچھو جی پیر صاحب ہیں، بزرگ ہیں، کرامت ایک اقبال فقیران دا سوا سوا گز لمبا ہے۔ یہ جناب کرامت ہے، ایک اقبال فقیران دا سوا سوا گز لمبا ہے، پچھلی اس دی بیگم کولوں اے بالکل اے نکما ہے، پچھلو اس دی بیگم کولوں بالکل اے نکما ہے، ایک اقبال فقیران دا سوا سوا گز لمبا۔ جو علی کا نام نہیں لیتے بزرگی ان کے پاس نہیں ہے، اس وقت علی کہاں ہوں گے؟ ہاں صحابہ۔ علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری، غزوہ خیبر، جب حضرت مولا مرتضیٰ میدان مار کے لوٹے، حضرت جابر پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اے حضرت مولا سید دو عالم علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ آپ نے حضرت حضر کرار کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ فرمایا اب جب تک دنیا میں زندہ ہوں، جب تک اسلام کے لیے جنگیں لڑی جائیں، جھنڈا میرا علی کے ہاتھ میں رہے گا۔ کیوں؟ بدر میں گیا، میدان مار کے آیا، احزاب میں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو رہے تھے، اس وقت اگر اس نے ضرب ماری
ایک ضرب سے 2 ٹکڑے ہوتے چلے گئے. کمبے مکے دے کفار چل گئی ہے تردی تلوار. وہ میدان بتاؤ جس میں علی میدان میں تلوار لے کر کے گیا ہو, خالی ہاتھ واپس لوٹا ہو. آج خیبر میں بازی الجھ گئی, نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا, علی گیا تو فیصلہ ہوا. اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا اگر میں اجازت چاہ کر کے یہ پوچھ لوں کہ قیامت میں بھی جھنڈا تو آپ کا ہے, قیامت والا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ عمدۃ القاری شرح بخاری نکال کے دیکھو یہ ہے کہ نہیں. کہا جو دنیا میں میرے جھنڈے کے لیے فٹ ہے نا وہ قیامت میں بھی میرے جھنڈے کے لیے وہی فٹ ہے. اب جناب جو ولیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں ولی بنایا کس نے؟ او پہلی امتوں کے ولیوں تمہیں کس نے ولی بنایا؟ ہاں کہ وہ جو جھنڈے والا ہے نا, ہاں گرمی معاشر میں جس کے جھنڈے کے سوا کوئی سایہ نہیں, وہ علی. ہاں محبت کی آدمن احب شیئن اکثر ذکر ہو, وہ ہر چھوٹے موٹے کا ذکر کرتے ہو اور علی کا نام آئے تو گھبراتے ہو. بہتر مہربانی کرو. امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرحدی نے جو سب سے آخری لیٹر لکھا ہے, لیٹر نمبر 123, اور آپ کی ملفوظات مکتوبات شریف کا صفحہ نمبر 1626, اس کے اندر لکھا ہے کہ رب قدوس کے ساتھ رابطے کے 2 راستے ہیں. ایک ہے بلا وسیلہ, براہ راست, وہ صرف نبیوں کا مقام ہے, اور جو وسیلے کے ساتھ ہے اس میں جناب حیدر کرار مشہود ہوتے ہیں, اس میں ائمہ آل بیت مشہود ہوتے ہیں, اس میں والی بغداد مشہود ہوتے ہیں, اس میں خاتون جنت مشہود ہوتی ہے. اور ولیوں کی زبان پر تو اس سارے خاندان کا ذکر یکے بعد دیگرے آتا ہے. کیوں؟ ایک نمک خار کی عادت ہے جس سے فیض حاصل کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. تمہارے ہاں یہ شجرہ ممنوعہ بن گیا ہے, اس لیے تمہارے بزرگی کی شہادت اقبال فقیران دا قیامت کا میدان ہے ولیوں کی بات. کیوں جناب اہل سنت ولیوں کی تعریف کرتے؟ ولیوں کا کوئی مقام بھی تو ہے نا. جب دنیا میں ساری دنیا پریشان ہو رہی ہے اس وقت ولی بے چینی سے پاک ہے. کہا تمہیں اس مرتبے پر فائز کس نے کیا؟ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی, آپ کی تفسیر مظہری جلد 2, ہو سکتا ہے کہ اس کی عبارت میں کوئی تقدیم تاخیر ہو لیکن قرآن تو نہیں ہے وہ, اس لیے میں اس بارے میں کسی سے معذرت نہیں چاہوں گا. وہ کہتے ہیں رجال حاضر الامت اکثر ابلاغ و ارشادہ, اس امت کے جو لوگ ہیں یہ اپنے رشد و ہدایت کے اعتبار سے پہلی امتوں کے مقابلے میں بھی زیادہ صاحب رشد و ہدایت ہے. کیونکہ اخرجت للناس کہا نا, تو جو پہلے گزرے للناس میں تو وہ بھی آتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ایسی تفسیر کرنی پڑے گی جس سے یہ آپ ثابت کریں کہ پہلی امتیں بھی اس امت سے فیض یاب ہیں. سمجھ آئیے بات؟ اس وقت حضرت صدیق اکبر کی ذات, فاروق اعظم کی ذات, عثمان غنی کی ذات, عشرہ مبشرہ کی ازواج مطہرہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, آپ کے سارے ہمراہیوں تک قیامت کے میدان میں ہوں گے, لیکن وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے بلند ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ جو عام اصطلاح ہے نا اس اعتبار سے یہ بات چل رہی ہے, وگرنہ جو صحابہ ہیں وہ بھی اولیاء اللہ کی قسم کے لوگ ہیں. اور نبی میں بھی ولایت ہوتی ہے مگر نبی میں ولایت اپنی نوعیت کی ہوتی ہے, رسول میں ولایت ہوتی ہے مگر رسول کی ولایت اپنی نوعیت کی ہوتی ہے. اولو العزم رسول بھی اللہ کے ولی ہیں مگر ان کی ولایت اور نوعیت کی ہے. اللہ بھی ولی ہے مگر اس کی ولایت اپنی نوعیت کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ بھی ولی ہے مگر اس کی ولایت اپنی نوعیت کی ہے. بات خیال میں آ رہی ہے؟ تو اس سے آپ صحابہ کی توہین نہ سمجھیں, کم از کم شعور کی دنیا کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. وہ اس سے ورا الورا ہے. یہ ولیوں کی بات چل رہی ہے. جب قیامت کے میدان میں یہ بات اٹھے گی کہ بتاؤ ولایت دی کس نے ہے, ان کا علی نے دی ہے. لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء, نکالو اس کو تاکہ شیعہ کو فائدہ نہ پہنچ جائے. ہاں کیا ظلم ہے یار. یہ امام ابو الحسن اشعری نے مقالات الاسلامیین کے اندر لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی خارجی تھے شیخین کریمین کی تعریف میں اس قدر غالی تھے کہ سرکار کے مقابلے میں ان کی تعریف زیادہ کیا کرتے تھے.
اب کوئی اس بہانے سے کہ جناب صدیق اکبر کی تعریف نہ کرو، فاروق اعظم کی تعریف نہ کرو، ہم سنی ہیں، ہم سارے صحابہ کی تعریف کریں گے۔ اگر صحابہ موضوع گفتگو ہے تو صحابہ میں پہلے صحابہ اہل بیت ہیں، صحابہ میں صحابہ کی شان ہے، اہل بیت ہونے کی شان نہیں ہے، لیکن اہل بیت میں سے جو صحابہ ہیں وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اب میں اگر کہوں کہ حضرت صدیق اکبر پوری امت کے سردار ہیں، اس ڈر سے چپ ہو جاؤں کہ خارجیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر میں کہوں جناب فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے بعد پوری امت کے سردار ہیں، اس ڈر سے چپ کر جاؤں کہ خارجیوں کو فائدہ پہنچے گا، کیا یہ عذر لنگ ہے یار؟ ہے قادریوں سے پوچھ، وہ کہہ کہ علی نے ولایت دی، چشتیوں سے پوچھ، آپ چشتی ہیں نا، آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کی ولایت کدھر سے آ رہی ہے، نہ علی نہ نانا کہ چھئیے کہ فائدہ پہنچے ہے کہ مانو سی نہ کریں پھتو چبو سیے، کیا ظلم کی بات ہے۔ آپ قادری ہیں، آپ کا فیضان کس طرف سے آ رہا ہے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نقشبندی ہیں، آپ کا ابھی امام صاحب امام ربانی رحمۃ اللہ کی عبارت مکتوبات کی پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا خاتون جنت بھی اس میٹنگ میں شامل ہوتی، یہ بات انہوں نے فالتو کہی ہے۔ کیوں؟ کہا جب تک وہ شامل نہ ہو ولایت گرانٹ نہیں ہوتی۔ تو جن کو تو کچھ ملا ہے وہ تو ببانگے دہل کہتے ہیں، بس صدق و صفا گشت بے جارہ جامی، یہ نقشبندی ہے۔ حضرت عارف جامی جو ہے یہ نقشبندی ہے، بس صدق و صفا گشت بے جارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد۔ بتاؤ جو ولیوں کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی اس میں حضرت والی بغداد بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ مرتبہ جو پایا جو تقسیم کرتے پھرتے ہیں ولایت، یہ کہاں سے پایا ہے؟ کہیں گے وہ جھنڈے والے جوان سے پوچھ، آئے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں سے لایا ہوں؟ وہ علی ہے نا، ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار بھی ان ولیوں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا جو اس نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر نور جگمگا رہا ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، آپ کوئی غم نہیں کھا رہے، اے خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کافروں نے تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، پر بتا یہ بم تیار کہاں سے کیا تھا؟ کہ وہ حیدر کرار کی فیکٹری ہے، اس میں وہ بم تیار کیا تھا۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا۔ اب محتاط لوگوں کا ایک مزاج دیکھا ہے، کبھی سید نہیں کہتے، جنے نے پترے ہو کے خواجہ بہاؤالدین۔ اب یارا خواجے تو تم نے جو بزارہ بیٹھے ان کی بھی خواجے آگے سرنے ہو، سید تو خاتون جنت کے لہو کا نام ہے، وہ کیوں نہیں لکھتے ہو؟ نقوی سادات میں سے اتفاق سے وہ کتاب اس وقت میرے بیگ میں موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ لم يبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی ہے، یہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جو سلسلہ وار خواجہ معصوم بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت امام ربانی مجلد ثانی شیخ احمد سندھی کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہو کر جو حضرت امام ربانی نے عبارت اردو فارسی میں لکھی ہے اس کا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا، کہ پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے بنایا ہو، اور ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو علی علی گونج رہا ہے، مجھے اس کا نام بتلاؤ کہ ماں کے پیٹ میں نہ آیا ہو اور اس کا فیضان سابقہ امتوں میں پھیل رہا ہو۔ اگر سابقہ امتوں میں ولی بنتے رہے تو نام کس کا گونجتا رہا؟ یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی کی تحقیق ہے۔ کہ پھر وہ اس میں بلغ ذالک، پھر وہی فیضان پہنچا
الى اولادہ الامجاد من الائمۃ الکبار الى حسن العسکری، پھر وہ فیضان حضرت حیدر کرار کی اولاد کے جو ائمہ ہیں ان تک پہنچا، حسن عسکری تک. ثم بلغ ذلك الفیض الى السید الشیخ عبد القادر الجیلی، وہ حضرت والی بغداد کی بارگاہ میں فیضان پہنچا. اب پوری دنیا میں جتنے بھی ولی بن رہے ہیں، خواہ وہ قادری ہیں، خواہ وہ چشتی ہیں، خواہ وہ نقشبندی ہیں، خواہ وہ سوروردی ہیں، خواہ وہ شاذلی ہیں، خواہ وہ بدوی ہیں، خواہ وہ زنجانی ہیں، خواہ وہ شتاریہ ہیں، خواہ وہ درکاویہ ہیں، خواہ وہ دندراویہ ہیں، خواہ وہ کبرویہ ہیں، خواہ وہ اویسیہ ہیں، پوچھو ولی تمہیں کس نے بنایا؟ ہاں؟ ایمان کی ضرورت ہوگی پھر تو علی کا نام لینا پڑے گا. تو جب جتنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کے میدان میں، ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چہروں پر نور جگمگا رہے ہوں گے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، تو عزم نارا آمدی من از بخارا آمدم، مینار سے گرنے والا دلی کی سرزمین پر نہ پہنچے تو بخارے سے آنے والا پہلے پہنچ جائے. اور پوچھیں گے کہ اے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آگے تیرے ماننے والے تو علی کا نام نہیں لیتے، ان کا علی تو بڑی شے ہے، میں تو والی بغداد کی تعریف کرتا ہوں. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، نقشبندیوں تو نقشبندیوں کے پیلوا کا کام کرو. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است. چورے شریف کی بات ہے، وہاں چورے شریف میں یہ شعر لگا ہوا بورڈ پر. تو مجھ سے کسی نے پوچھا، یہ جملہ تو انتہائی قابل اعتراض ہے، یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا کلام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کے بارے میں نقل چاہیے. یہ جو اس خاندان کے لوگ ہیں ان کے سامنے نقل صحیح کے ساتھ پہنچا ہوگا اس لیے لکھا ہوگا، لیکن معنی کے اندر جو تمہیں استعلا نظر آتا ہے اس کو بے رفع کی دیتا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بتاتا ہوں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہیں اعتراض اس پر کیوں ہوا کہ اولاد آدم کا وہ سردار نہیں ہو سکتے، دونوں جہان کے بادشاہ نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا تم مجھے یہ سوچ کے ایک مرتبہ بتلاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر نہیں استعمال ہوا، وہ صرف صدیق ہیں. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ امت مسلمہ کے سرتاج وہ اکبر کس طرح بن گئے؟ یہ سوچ کے تم بتلاؤ کہ میں بھی پھر بتلاؤں. انہوں نے کہا یہ بھی آپ ہی بتلائیں. میں نے کہا پھر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوتا حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ ان کے نام. حضرت آتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ بات ہے اعلیٰ حضرت. ایک بریلی شریف کے اہل اللہ شخص جنہوں نے دین حق پہ پڑے ہوئے پردے الٹ کے پھینک دیے اور اصل سچائی کو واضح کر کے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت. یہ سوچ کے مجھے بتلاؤ کہ یہ ساری باتیں آپ ہی بتلائیں. میں نے کہا دراصل کسی کا کمپٹیشن ایسے میں ہوتا ہے جو اس کی کوالٹی کو شیئر کرے. مثلا یہ کہا جائے یہ فرسٹ ہے، دیکھنا پڑے گا اس کی کلاس کون سی ہے. اگر کلاس اس کی میٹرک ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے فرسٹ کی پوزیشن اس کے اپنی کلاس میں ہے، اس میں اس کے برابر کا کوئی نہیں. فرسٹ ہے جی، اگر فرسٹ ہے کون سی کلاس ہے جی بی اے میں، تو پھر اس کا کمپیریزن ماسٹر ڈگری کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. وہ جس کلاس کا ہے فرسٹ اس میں ہے. حضرت والی بغداد اس کلاس کے بادشاہ ہیں جو اولاد آدم ہے، ان کی کلاس کے لوگ ہیں.
اور اولاد آدم میں جو سیادت حضرت والی بغداد کو بتائی گئی ہے، جو ان کی کوالٹی کو شیئر کرتے ہیں، زمرہ اولیاء اللہ میں ہیں، ان کے بادشاہ سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا نے ان کو کہا۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا کوئی مقابلہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نبی نہیں، صرف رسول نہیں، بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے بھی سب سے افضل ہیں، سوائے سرکار کے پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ ان کی کلاس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس لیے اکبر کی بحث ہی نہیں چھڑی، ان کی کلاس میں وہ اکیلے ہے جی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کی کلاس میں سرکار کے سارے صحابہ صدیق ہیں، مگر ان میں اکبر جس کی شان ہے وہ ایک ہی جعلا سپوت ہے ملت اسلامیہ کا، جس کا نام حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک۔ آئی بات خیال سے؟ اب جس طرح سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا بھی ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر آپ پہنچے ہیں، پہنچایا کس نے ہے؟ کہ بادشاہ ارض و عالم شاہ عبدالقادر است۔ ہاں، سمندر میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، کہلانا نقش بندی اور غوث پاک سے انات۔ سمجھو بات کو، ہاں، غوث پاک کی لکیر میں آنا پڑے گا۔ حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندھی اگر وہ کہتے ہیں قیامت تک یہی خاندان ولایت بانٹے گا، تو پھر پہلی امتوں میں بھی بانٹی، اس امت میں بھی بانٹ رہے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت امام ربانی کے نہیں ہے کہ اگلی امتوں میں بانٹے، یہ الفاظ جو ہیں علیہ اللہ پانی پتی کے ہیں۔ اور لطف دیکھیے، جناب صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی جس بندے نے یہ سارا عقیدے کا جھگڑا ڈالا ہندوستان میں، وہ کہتا ہے صراط مستقیم کے اندر کہا کوئی ولی ولی نہیں بنا جب تک کہ علی سے فیض یاب نہیں ہوا۔ علی سے فیض یابی یہ ولی بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو قیامت کی گرمی میں اپنے بھی کہیں گے، بیگانے بھی کہیں گے، فجاء محمد بشیرا نذیرا۔ یہ تو سرکار کی شان ہے۔ کہا علی شاہ حیدر اماما کبیرا۔ جب سرکار آئے تو نبیوں کی صفوں میں ایک شور مچ گیا، جب مولا مرتضیٰ آئے تو ولیوں کی صفوں میں شور مچ گیا۔ جامی اٹھے تعارف کراتے ہیں، علی شاہ حیدر اماما کبیرا کے بعد از نبی شد بشیرا نذیرا۔ اب جناب بات کھلی کہ نہ کھلی، فرمایا کہ ان کے اندر یہ کوالٹی آئی کس طرح ہے؟ کہا یتحابون بغیر ارحام بینہم، ان کے درمیان جو محبت ہے وہ بغیر رشتوں کے ہے، سرکار کے تعلق کی وجہ سے۔ باہمحبا باش دائم ہمنشی تا توانی روئے آدھا رام بھی۔ کہا صحبت سے جو بات بنتی ہے وہ کسی باقی بات سے نہیں بنتی، یہ بھی یہ بات یاد رکھیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو ولایت جس کو کہتے ہیں حصول ولایت کا قاعدہ، کہتے ہیں انعکاس، عکس کو قبول کرنا، ذہنی، اعتقادی، عملی، اخلاقی، صورت، سیرت، ہر ایک کا نقشہ اتارنا۔ کس طریقے سے؟ کا نبی کی محفل میں جا کے۔ اگر نبی کی محفل میسر نہ آئے تو نبی کا جو قائم مقام ہے، اگر پاس بیٹھو تو نبی کی ادائیں سمجھ میں آئیں پھر تو بات ہے۔ اگر پاس جا کے بیٹھیں، یہ منہ کھل جو ہے ایسا پتہ ہے اندر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، یاد ہے دہشت گردی بھی کوئی مذہب ہے؟ ایسے لوگوں کو ڈراتے پھرنا، بہتر یہ ہے کہ اور کوئی کام شروع کرے۔ یہ کام تو پر نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھاؤ، یہ ڈنڈے کے ذریعے سے نہ نبی نے سکھایا نہ تمہیں سکھانے کا کوئی حق ہے۔ اور ہم تو ساری عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں، لوگوں نے سنیت ہم سے سیکھی ہے، ہم نے کسی سے اس کا نقشہ نہیں اتارا۔ میرا جد قریب سنیت کا بانی ہے، اس کا نام ہے سنۃ الجماع۔ جماعت کا سال وہ سال ہے جب میرا دادا جو ہے اس نے ابڈیکیٹ کیا ہے، وہ خلافت دستبردار ہوا ہے۔
آج میں یہ پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اولاد علی ساری زندگی کنٹریبیوشن کرے ہر زمانے میں. زمرہ اولیاء اللہ کا سردار آل بیت میں سے گزرا, قیامت تک آل بیت میں سے رہے گا. اور پھر حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے جو شیعہ کے خلاف کام کیا ہے, بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں امت مسلمہ کے جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں, اتنی استعداد کا کوئی دوسرا بندہ گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کو سارے جھوٹے مذاہب کا پورا علم ہو اور ان کے تمام ادلہ اس کی تیار ہوں, تمام دلیلوں کا رد کرے. یہ صرف خدا کی کائنات میں وہ فاطمہ کا لال ہے جس کا نام حضرت والی بغداد ہے. سنیت ہمارے گھر کی چیز, ہم سے پوچھا سنیت کیا ہے. آئی بات سے آگ میں یہ جو لفظ سید سے گھبراتے ہو, اولاد علی سے گھبراتے ہو, یہ نہیں پتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے. حق کے ساتھ بھیجا ہے, دین حق کے ساتھ, تاکہ سارے ادیان پر اسے غالب کر دے. یہ بات کبھی پہلے تاریخ میں گزری ہے کہ سب ادیان پر کبھی اسلام غالب آیا ہے؟ اس کی تفسیر کا انتظار کرنا پڑے گا. جیسا کہ کہا نا سَيُوزَمُ الْجَمُعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ آیت جو ہے یہ مکی ہے. اس کی تفسیر بدر کا دن ہے. تو معلوم ہوا نا کہ تفسیر بعد میں واقع ہو سکتی ہے نا. یہ بات یہ فن تفسیر ہے مولانا, یہ مکے بازی کا کام نہیں ہے یہ. ہاں, ہر کسی کو مکہ دکھانا کہ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے, نہیں. ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, ہمیں نہیں دکھا سکتے ہو. ہاں, میں نجیب الطرفین سادات میں سے ہوں, میری ماں بھی فاطمی ہے, میرا باپ بھی فاطمی ہے. ہمیں یہ مکہ دکھانے کی تدبیر مت کرو, اور نہ ہم کسی سے ہراساں ہیں. ہم اپنے مذہب کو خوب جانتے ہیں اور ہمارا پورا ماضی گواہ ہے. ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے رہے, ہم نے اپنے مذہب کی جگہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ صحابہ کے متعلق ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اہل بیت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اولیاء اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے عقیدے کو بنیاد بنا کر کے آج پوری دنیا میں عالم اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. نہیں تو جو یلغار تھی وہابیہ کی, اتنے پیسے ملتے ہیں کہ جس کی انتہا کچھ نہیں. ویزے پر ڈگمگانے لگے تو شاہ جی لکھتے, تو اس کو اگر پیسے مل جاتے تو پھر وہ کیا کرتا, اس کے مذہب کی کیا حیثیت آ جاتی ہے. ہمیں تو لوگوں نے آج سے 30 برس پہلے یہ کہا اتنے کروڑ پاؤنڈ آپ کو دیں گے, آپ کو اسلام آباد میں یونیورسٹی بنا کر کے دیں گے, لیکن آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہم آپ کے عقیدے کی تبلیغ کریں گے. میں نے کہا اس عقیدے پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں. میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں. ہمارا کام سر بیچنا ہے, جان بیچنا ہے, ایمان بیچنا ہمارا جان نہیں, ہمارا دین نہیں ہے. ہم نے آج تک کسی کو چیلنج نہیں کیا. ہماری پوری تاریخ میں چیلنج نہیں ملے گا آپ کو, لیکن جس چیز نے چیلنج دیا اس کا ٹھکانہ بھی جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پہلے بھی چیلنج نہیں کیا, آج بھی چیلنج نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس کی خبر بھی لیں گے. یہ ایسی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی, کوئی تیل پیلنے کا کام تو نہیں کرتے رہنا. ساری زندگی علم اور دین کا کام کیا ہے, اور الحمدللہ اپنے موقف کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف سمجھتے ہی ہیں. کیوں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قیامت کے میدان میں وہ سارے سلاسل اولیاء اللہ موجود ہوں گے اور علی کے ہاتھ میں قیامت کا جھنڈا ہوگا. اور علی کے نام کو روکنے والے میں تجھ سے پوچھتا ہوں, اب بتا, اگر توحید کی آیتوں کو تو نہیں نکال سکا, صدیق اکبر کے, فاروق اعظم کے نامی رسم گرامی کو اس بہانے سے تو نہیں روک سکا کہ اس کا فائدہ خارجی کو پہنچتا ہے, تو صرف علی کے نام پر تو یہ کام کر رہا ہے. جب قیامت کے میدان میں امام حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مورکا کے اندر لکھتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو ٹھہراؤ, ان سے ایک بات کرنی ہے. میں نہیں کہتا, نہ میں اس تفسیر کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیقی معلومات اپنی پیش کرتا ہوں. اس بارے میں انحصار کرتا ہوں حضرت امام ابن حجر مکی کی تحقیقات پر. وہ کہتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ حُبِّ عَلِيٍّ, ان کو روکو, باقی سارے صاحب ہو گئے, جنت میں جانے لگا ہے, کہا اس سے پوچھتے ہیں کہ حب علی کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے. جب وہاں کھوٹا نکلے گا کہ واپس جاؤ.
حب علی کے بارے میں جو جھوٹا اس کا سارا دین جھوٹا ہے. سمجھ آئیے بات. ہمیشہ دین وہ رکھو جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا ہے. یہ ولایت کا سارا سلسلہ پوچھو سارے قادریوں سے، چشتیوں سے، نقشبندیوں سے، سہروردیوں سے، سب سے پوچھو ولایت کہاں سے ملی ہے. تو جن کو ولایت ملی ہوئی ہو وہ اس کی تعریف کریں گے نہیں کریں گے؟ میں جن اساتذہ سے پڑھتا ہوں ان کی تعریف کرتا ہوں. اس شہر کا کوئی آدمی آئے اس کی عزت کرتا ہوں. میں شہر میں پڑھتا رہا ہوں. تو جن کو خدا سے ملایا ہوگا علی نے، یہ سارے زمرے اولیاء اللہ کے جو ہیں ان سب کو ملایا ہے علی نے، یہ تو تعریف کریں گے. کیا بنے گا پھر؟ میں جی روکتا ہوں پر مجھے بغض نہیں ہے. یار ایسا بھی کوئی فارمولہ بتا کہ ذکر روکے پر تجھے پیار ہو، پیار کی وجہ سے روکے. واہ سبحان اللہ، پیار کی ایک نئی قسم. ذکر روکے فضل کاٹے نک سگا جو یار ہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. کیوں بھائی؟ ذکر روکنے والے کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کو پیار بھی ہے. جس کو پیار ہو وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کو روکتا نہیں ہے. تو جس کو فیضان ملا ہے وہ تو کثرت سے ذکر کرتا ہے. کہا جو اس منزل پر فائز ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. باقی جو شیعہ کی تردید کے لیے دلائل ہیں انشاءاللہ میں بری میں پیش کروں گا. جو صاحب سننا چاہتے اس میں تشریف لے آئیں. اور میں جس وقت بھی بیعت کرتا ہوں تو سارے جھوٹے مذہبوں کا نام لیتا ہوں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ یہ نام لے رہے ہیں شیعہ کے مذہب کا، وہابیوں کے مذہب کا، تو جو گولیاں مارتے ہیں اس وقت تو نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے. میں نے کہا یہ گولیاں مارنے کے وقت کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوں، یہ قیامت کے میدان کے لیے تیار کر رہا ہوں. اس میں جو سوال ہوگا اس کی روح سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام. الحق مع علی، علی جدھر ہے ادھر حق ہے، علی جدھر نہیں ہے ادھر حق نہیں. پیچھے نہ ہٹنا، ہتھیار نہ ڈالنا، کبھی نہ بھاگنا. یہ مولا مرتضیٰ کے خصائص میں سے ہے.